الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات. جیسے میں پہلے بھی پیش کرتا رہا ہوں، میں دوبارہ انگلش اور اردو میں سوئچ کرتا رہوں گا تاکہ میری باتیں پہنچ جائیں. سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے وارثان کتاب. اللہ نے خود لفظ کتاب استعمال کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب عطا کی ہے اپنے حبیب کو اور وارث بنایا ہے اپنے مصطفیٰ بندوں کو. Very beautifully اللہ سبحانہ وتعالیٰ describes the inheritors of the book. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہاں پہ کتاب میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو کتاب. جب بھی اللہ کے کاف خطاب آتا ہے، کاف خطاب یعنی when اللہ سبحانہ وتعالیٰ addresses and he says you, it is the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو کاف خطاب جب آئے تو یہ سرور کائنات سے خطاب ہے، ہم نے کتاب آپ کو عطا کی ہے. تو اب جیسے رسول خدا ہیں ویسے ہی وارث ہونے چاہیے. تو سب سے پہلی میں نے یہ جملہ کہا، شاید اسی لیے ضروری ہو بہت سوں کے لیے کہنا کہ محمد ہم جیسے ہیں، تاکہ ساری امت ہی کو وارث کتاب بنایا جا سکے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صرف ان کے اہل بیت ہیں. تو عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کو پیش کرنا ہے کہ رسول خدا کی عصمت اور پھر جو وارثان کتاب ہیں وہ بھی معصوم ہیں. مجھے صرف عصمت کو آج پیش کرنا ہے. وارثان کتاب inheritors of the book are the infallibles. ساری امت نہیں ہے. میں نے کئی بار حفظ کر رکھے ہیں، میں نے کئی مرتبہ بے انتہا کتابیں قرآن سے متعلق پڑھی ہیں، مجھے الفاظ یاد ہیں مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کہہ رہا ہوں کہ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی میں وارث کتاب نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی، وارثان کتاب ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ان سے سوال کیا جائے تو وہ سوچ کے بتائیں، پوچھ کے بتائیں، وہ فوراً جواب دیں گے. تو آج مجھے پیش کرنا ہے عصمت کو. میں ساری دلیلیں جتنی بھی دوں گا آج عصمت پہ دلیلیں دوں گا. عصمت انفیلیبلٹی. اب یہ مختلف الفاظ ہیں قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے ہیں. ہم انبیاء کو اور ائمہ علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں. بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں بچا کے رکھتا ہے، خود نہیں معصوم ہیں. اللہ نے خلق معصوم نہیں کیا بلکہ بچا لیتا ہے اللہ، والا ان کا بھی تمائل ہوتا ہے. مجھے آج اسی بات کو پیش کرنا ہے، تھوڑا سا غور کر لیجیے گا. یہ ساری جو میں بات اعتراضات کر رہا ہوں میری گفتگو میں یہ جوابات آتے رہیں گے اگر سننا چاہیں گے. اب یہاں پہ ایک بہت یہ انٹلیکچوئل بحث ہے کہ خود سرور کائنات کی عصمت کی دلیل کیا ہے. قرآن کریم میں آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ سوال کا جواب دیجیے. اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے. توجہ، وہ رسول خدا کا بھی مالک ہے، وہ رسول خدا کا بھی خالق ہے، وہ رسول خدا کا بھی اللہ ہے، ان کا بھی خدا ہے. توجہ، اب اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی. قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ کہیں شاہدہ کے پیچھے ہو گیا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. Whoever obeys the messenger has obeyed God. عزیزان گرامی، اللہ کی اطاعت میں سب کی اطاعت ہے. توجہ، لیکن اللہ جانتا ہے بہت سے پیغمبر کی اطاعت نہیں کریں گے اور کہیں گے میں ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت میں ہوں. اللہ نے کہا خبردار، ڈائریکٹ نہ آنا، میرے رسول کے پاس جاؤ. نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ میرے رسول کے پاس جاؤ، وہ مجھ تک لے کے آئیں گے. عزیزان گرامی، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہ اپنی اطاعت کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے نا ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، یعنی اگر معاذ اللہ رسول خدا اللہ کے حکم کی ایک بھی نافرمانی کریں
تو انہوں نے معذاللہ گناہ کروایا، اور اگر وہ گناہ کروائیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو یہ گناہ میں نے ہی کروایا۔ توجہ، اس کا مطلب ہے پیغمبر کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف حکم نہیں کر سکتے۔ The holy prophet will never give an order against the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise Allah would never say his obedience to the messenger is obedience to Allah. Did everyone get that? This is one ayat that proves infallibility. یہ ایک آیت ہے جو عصمت پہ دلالت کرتی ہے۔ رسول خدا معصوم ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ توجہ، یعنی یہ کبھی بھی میرے حکم کے خلاف حکم نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ توجہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی عین اطاعت ہے۔ توجہ، رسول خدا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا نا کہ ان سارے الفاظ کو سنتے جائیے گا، میں صرف قرآن کریم سے پیش کروں گا، عصمت انفیلیبلٹی کو قرآن سے پیش کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ تو اب اللہ نے یہ آیت تطہیر، امام رضا علیہ السلام نے یہاں پہ جو آیت پڑھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، مامون کے سامنے، تو جب مامون نے کہا بھی دلیل کیا ہے کہ اس میں امت شامل نہیں ہے صرف اہل بیت ہیں، امام نے کہا آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ آیت سنی ہوگی، ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، مجھ حقیق سے بھی سن لیجیے۔ If you just pay attention, انما یرید اللہ، indeed Allah intends to keep away the filth from you, O اہل البیت۔ مجھے سارا منٹ میں توجہ چاہیے۔ Look at the words of Allah subhanahu wa ta'ala. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ او اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ نہیں ہے، نہیں، I will not move forward until everyone is here. تھوڑی سی کہتا آگے کیا کرا؟ دیکھیں آیت میں کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت، آغا جوادی عاملی جو اس وقت تسنیم تفسیر لکھ رہے ہیں، 60 جلدیں چھپ چکی ہیں، 70-80 سے زیادہ جلدیں بنے گی، سب سے بڑی تفسیر لکھ رہا ہے 80 والیومز پہ۔ ان کی پوری بحث یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا اے اہل بیت۔ If everyone is paying attention, if you don't understand this, you can point out. قبلہ بے شک آگے تشریف لے آئیے گا۔ صلی محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح سے فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ لفظ رجس کا میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، انگریزی میں مجبور میں ننفذ کہہ دیا۔ توجہ، رجس، اللہ کہہ رہا ہے اللہ رجس کو دور رکھے گا۔ نہیں نہیں نہیں، تھوڑی سی توجہ۔ اللہ does not say, O Ahlul Bayt, I will keep you away from rich. اگر ابھی بھی نہیں پہنچے تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا اے اہل بیت میں آپ کو رچ سے دور رکھوں گا، اللہ کہہ رہا ہے رچ کو آپ سے دور رکھوں گا۔ اگر اللہ یہ فرماتا آپ کو رچ سے دور رکھوں گا تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا نہیں، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے رزق کی طرف، رزق آنے کی کوشش کرے گا، میں رزق کو دور رکھوں گا۔ Did I convey it? Allah subhanahu wa ta'ala does not say, oh Ahlul Bayt, I will keep you away from rich.
that would have meant that they would try and go towards rizq. Allah will keep them away. No, Allah says, oh Ahlul Bayt, I will keep rizq away from you. Rizq will try and come to you, I will keep it away. لفظ rizq قرآن میں 10 دفعہ آیا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں، شیطان کے کام ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے ہر طرح کا رجس دور رکھوں گا. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ اشرے کا موضوع ہے. یہ آیت تفسیر خود سے خمسے کا کم از کم عزیزان گرامی. ایک اور فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Keep away from the rits of idol worshipping. توجہ، اللہ یہاں پہ 2 چیزیں اور گنوا رہا ہے. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو. بت پرستی رجس، زبردستی بات نہ منوانا یہ رجس ہے. Don't impose your intelligence on other people. Your ideas, your ideology, don't impose it upon others. This is rich. توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اگر زبردستی منواؤ گے، سوئسائڈ بومنگ کرو گے، مجلسوں پہ حملے کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے یہ رجس ہے، نہ کرنا. جہاں جہاں نظر آئے سمجھ لیں وہ سارے رجس ہیں. ابھی بھی مجمع سارا نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ. اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی رجس ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، میں ہر طرح کا رجس آپ سے دور رکھوں گا، آپ کو رجس سے نہیں. اب جہاں جہاں شرک نظر آئے سمجھ لیں اہل بیت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. بت پرستی رجس ہے. میں نے کلیز بھائیوں کا نظریہ سنایا تھا. علی ہے کرم اللہ وجہہ، باقی رضی اللہ عنہم. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. ایک میں نے فرد اہل بیت دکھا دیا، باقی آپ تلاش کر لیں. جو ابھی تک نہیں پہنچے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون، جو سابقہ مشرک ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتے. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے انما یرید، نہیں بعد میں نہیں، اللہ کا ارادہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا ارادہ ہے ایسا کہ جب وہ کہتا ہے نا کسی چیز سے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. چھٹے امام سے پوچھا، کتاب التوحید the book of divine unity, I translated it into English، میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا. چھٹے امام سے اس کتاب میں پوچھا، کب مولا کیا واقعا اللہ کا ارادہ ایسا کہ وہ چیزوں سے کہتا ہے ہو جا کون فیکون اور وہ ہو جاتی ہے؟ امام نے کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے. اگر وہ کہے ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ لوگ پہنچ رہے ہیں. Look, I made an intention to read the majlis. I prepared, I left, came, and now I'm delivering. There are many stages between my intent and my delivery. Between my intent and my action, there are many stages. توجہ دیکھیں، میرے ارادے سے لے کے عمل تک کئی مراحل ہیں. اللہ کا ارادہ ہی کن فیکون ہے. اگر مجمع رہے گا تو ایسا نہیں گرامی، اللہ جب ارادہ کرتا چیز ہو جاتی ہے. وہ جس کا ارادہ کن فیکون ہے وہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اس کا ارادہ یہ کہ آپ سے رجس کو دور رکھے جسے اللہ ہی نے دور رکھا ہے. اسے میں اور آپ کیسے پاس لا سکتے ہیں؟ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. اب جو آل محمد کے پاس نہیں آ رہا تو خود ہی بتا رہا ہے نا میں رجس ہوں.
I'm not sure if I conveyed that. Anyone who stays away from Ahlul Bayt alayhimus salam is declaring himself to be rich, because Allah says He will keep away rich from Ahlul Bayt. ऐज़ान गिरामी ये इस्मत है, मासूम होना. अब यहाँ पे लफ्ज़ इसमें बेइंतहा चीजें आ जाती हैं. अकीदे की रिच आ जाता है, अकीदे का, बुत परस्ती रिच, तवज्जो, अकीदे का भी रिच नहीं होगा, अमल का, शराब, जुआ, इस्लाम, अंसाब, अल्लाह सारी चीजें गिनवा, ये सब रिच हैं. तवज्जो, सारी चीजें अल्लाह ने गिनवाई हैं, और नहीं गिनवा रहा हूं. सारी चीज अल्लाह ने ये सब चीजें गिनवा के कहा ये सब रिच है, और मैं अहले बैत से रिच दूर रखूंगा. अब जरा गिने अल्फाज कितने हैं? रे, जीम, सीन. बहुत से लोग तो पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा स्पेल नहीं कर सकता. तो इजाने गिरामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कुरान करीम के अंदर ये रिच से मैंने 3 हुरूफ हैं. रिच के अंदर अल्लाह ने हर तरह का रिच दूर रखा. इमाम फरमाते हैं जिनसे अल्लाह ने रिच दूर रखा, जो पाको पाकीज़ा, जिनका हर पूरा अकीदा पाक, अमल पाक, जबान पाक. ऐज़ान गिरामी आपने सुन रखा ना, शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है कि सरवर कायनात ने खुद से फरमाया जब मदीने आए तो आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी, और कहा सब अपने अपने घर इसके चारों तरफ बना लो ताकि जब फजर पे आओ तो तुम्हें कोई रास्ते में कत्ल न करे. Do you remember this? The Holy Prophet made a masjid, Masjid al-Nabawi, when he migrated to Medina, and he said, all of you make your houses surrounding this masjid and open your doors inside masjid so you can come at Fajr without being threatened to be killed by mushrikeen and kuffar. Then came one day, he said, close all of your doors because you cannot come into masjid in certain states. Hello? Everyone following me so far? तो अब सरवर कायनात ने कहा कुछ ऐसी हालतें होती हैं कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते, तो अब सारे घर के दरवाजे बंद कर दो. शिया सुन्नी दोनों ने लिखा है इल्ला बाबा अली. सारे घरों के दरवाजे बंद सिवाय अली के घर के. यहां तक के बड़े बड़े लोग आए, या रसूल अल्लाह अली जवान है, मैं बूढ़ा हूं, आपने अली का दरवाजा खुला रहने दिया, मेरी विंडो ही रहने दी. पता नहीं लोग हैं या नहीं. मेरी विंडो का रोशनदान खुला रहे, खिड़की खुली रहे. कहा नहीं, ये हुक्म मेरी तरफ से नहीं है. The order is from Allah subhanahu wa ta'ala. His uncle came and many others, his father-in-law, सब के सब बड़े बड़े पेशा. या रसूल अल्लाह मैं चचा हूं, अली तो भतीजे हैं. या रसूल अल्लाह अली आपका दामाद है, आप हमारे तक दरवाजे आपने बंद करा दी. कहा ये मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है. अब बड़े लोग परेशान के सारे दरवाजे बंद के हम नहीं आ सकते मस्जिद. नहीं, जब तक गुस्ल न करो मस्जिद में नहीं आ सकते. फिर अली क्यों? भाई कोई पूछे पैगंबर ने अपना भी तो दरवाजा बंद कर दिया. मजमा परेशान हो गया क्योंकि पैगंबर अपने घर में अकेले मासूम है, अज़वाज नहीं. मौला अली के घर में वो भी मासूम, ज़ौजा मासूमा, बेट. अब पहुंच रहे हैं ये सारे के सारे सब सहाबा के दरवाजे बंद कर दिए हैं. एक सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिनके घर का दरवाजा खुला रहा, ये सब के सब मासूम हैं और ये सब के सब पाक हैं. पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही नहीं पहुंच रही. ऐज़ान गिरामी जब किसी ने कहा ना, मैं जुमले पेश कर रहा हूं कि ये पाक हस्तियां हैं, ये मासूम हैं. जब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने चौथे इमाम से कहा कि आपके जब रसूल खुदा ने मुझसे कहा था कि जाबिर, मैंने जब पूछा कितने आपके वसी होंगे तो पैगंबर ने फरमाया 12, और सबके नाम बताया. उन्होंने कहा 5वें से तुम मिलोगे. जाबिर उनका नाम मेरा नाम होगा, मोहम्मद होगा, वो बाक़िरुल उलूम होगा, सयब्कुरुल इल्म बकरा. जमीन से जैसे एक पौधा उगता है ना, जमीन के सीने को जब पौधा सॉफ्ट होता है, कितना पौधा प्लांट जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जमीन के सीने को चीर के निकलता है. कहा जाबिर मेरा 5वां लाल जमीन से उलूम को ऐसे निकाले कि सारे उलूम मर चुके हो कि वो जिंदा करेगा. जाबिर जब मेरे 5वें लाल से मिलना, मेरा सलाम कह दे.
اب حضرت جابر آئے، جب انہوں نے سنا نا کسی کنیز نے کہا پانچویں امام کی ولادت، چوتھے امام کے گھر میں ولادت ہوئی، دوڑتے ہوئے کہا مولا بچے کو غسل دیں میں تاکہ پیغمبر کا سلام پہنچا دوں. کہا جابر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، یہ دنیا پاک کرنے آیا ہے، انہیں پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. انفیلیبلٹی کچھ اور ہے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ وارثان کتاب معصوم ہیں، یہ انفیلیبلز ہیں. انفیلیبلٹی کی کنڈیشنز ہیں. نمبر 1، ان کے کبھی بھی عقیدے کے اندر کوئی خراش نہ ہو، عمل میں کبھی بھی کوئی سقم نہ ہو، کبھی بھی بے عملی نہ ہو، اخلاق میں ہر چیز پرفیکٹ ہو. جو پرفیکٹ ہوگا وہ معصوم. جو سابق مشرک رہے ہوں وہ کبھی بھی کتاب کے وارث نہیں ہو سکتے. ان کو خود ان کا پاس ہون کرتا رہے گا، بار بار بتائے گا بھئی آپ سابق، مجھے نہیں معلوم میرا مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں. ایذان کرام میں نے جتنا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے الفاظ بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی پہنچتے رہیں. ایذان کرام ان کا ماضی ہی انہیں چیز چیز کے بتائے گا. تو یہاں پہ کہ جس کا ماضی کیسا رہا ہے وہ کیسے کتاب کا وارث ہو سکتا ہے، اور خود کتاب کہہ دے کہ یہ وارث نہیں. کتاب کوئی اٹھائے گا، کوئی یہودی کہے گا مجھے کتاب سے جواب دو، آیتیں پڑھتے رہیں گے جواب نہیں ملے گا. پھر مولا علی کے پاس لے کے آئیں گے، کہیں گے یا علی قرآن سے جواب چاہیے. مولا چہرہ دیکھ کے قرآن کھولیں گے کہ یہاں جواب ہے. کہ یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ کہ اگر دیکھے بغیر نہ بتاؤں تو وارث کتاب ہی نہیں، حجت خدا ہی نہیں. ایذان گرامی میں اپنے انداز سے پیش کروں، آیت نکل کے مولا کو سلام کر کے بتائے کہ جواب مجھ میں ہے. جو وارث ہوتا ہے کتاب خود جواب بتاتی ہے، اور جو غاصب ہوتا ہے اپنا حق چھپا لیتی ہے. میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اکثر بات پڑھیں گے محمد والے محمد. Should I continue? ایذان گرامی یہ وارثان کتاب، the inheritors of the book، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وارث بنایا، بک میراث. ایذان گرامی میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وارث کتاب کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. صرف ایک اشارہ کر کے ایک ام المؤمنین کا واقعہ پیش کر دوں. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. تو ایک ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، تو ان کے والد کافر رہے، نام سفیان ہے. فتح مکہ پہ مجبوراً ایمان لیا. مجھے نہیں معلوم میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. تو فتح مکہ پہ اسلام قبول کر دیا. کہا بھی میں اتنے عرصے سے بیٹی سے نہیں ملا، بیٹی سے مل لوں. ملنے کے لیے آئے. جیسے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی کو سلام کیا کہ بیٹی سلام میں تمہارا. کہا جی بابا جان تشریف لائے. جیسے ہی بیٹھنے لگا بابا جان ابھی رک جائے، یہاں نہ بیٹھیے. بابا جان ڈونٹ سٹ، یہ ایک منٹ. انہوں نے کپڑا ہٹایا کہ اب بیٹھ جائیے. کہ بیٹی مسلمانوں میں ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں. تم نے یہ بستر ہٹانے کے بعد مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے، نہیں یہ مجمع. بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے، میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور رسول خدا کو بھی جانتی ہوں. بابا جان آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھیں. پیغمبر بہت پاک ہستی ہیں، توجہ، جو بستر رسالت پہ بیٹھنے لائق نہیں وہ منبر رسالت پہ. گرامی عظمت وارثان کتاب کی کچھ اور ہے، عظمت کچھ اور ہے. میں پیش کروں گا بھی اور سخت جملے اس سے زیادہ. عزیزان گرامی یہاں تک ہے سرور کائنات، you know it is مستحب to have a wooden pulpit. ممبر لکڑی کا بنانا مستحب ہے، لوہے کا نہیں. یہ بھی لکڑی کا کپڑا ہے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، میں نے کپڑے دیکھ لیا ہے. مصحف ہے. رسول خدا کا ممبر لکڑی کا تھا، اور رسول خدا کے ممبر کے 3 پائیدان تھے. It had 3 steps. اور چوتھے مقام پہ سرور کائنات تشریف فرما ہوا کرتے تھے. عزیزان گرامی جب جناب سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد والے جب آئے تو سب نے ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا. انہوں نے خود ہی کہا ہم ممبر لائق نہیں ہیں. میں نے نام نہیں لیے ہیں. تو پہلے نے آنے کے بعد ممبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہا نہیں میں جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. توجہ،
وہ وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے, ممبر پہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے. دوسرے خلیفہ جب آئے تو وہ وہاں بیٹھے جہاں پہلے کے قدم آتے تھے, کہا میں تو اس لائق بھی نہیں. توجہ, تیسرے خلیفہ تیسرے پائیدان پہ. اب سارے مسلمان صحابہ دیکھ رہے ہیں پائیدان تو ختم ہو گئے, اب علی کی باری ہے. جب مولا علی آئے, مولا نے ممبر کو دیکھا, پھر اپنے آپ کو دیکھا, پھر جہاں تیسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں قدم رکھے, پھر جہاں دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں قدم رکھے, جہاں پہلے خلیفہ پھر وہاں قدم رکھے, پھر وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. آج علی کو ان کا حق نہیں ملا, ممبر کو اس کا وارث ملا. مجمع ہے میرے ساتھ. It is not Ali who deserves the member and Khilafah. It is the member that deserves Ali. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے, اور آنے کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ نے سارے مجمع کو دیکھا اور آپ نے خطبہ دیا, اور جب نماز پڑھا کے ممبر پہ آئے تھے تو سارے صحابہ جو ابھی تک زندہ تھے, all the companions that were still alive, this is صحیح بخاری, it says that all the صحابہ that were still alive, ان کا ایک ہی لفظ تھا, آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے. مجھے نہیں معلوم نماز بدل گئی تھی کہ علی نے ویسی نماز پڑھائی, یا وہ معیار تھا جیسی پیغمبر پڑھا کے معراج پہ لے جاتے تھے. یہ جناب مولا کا صحیح بخاری میں الفاظ ہیں, جناب مولا کائنات. عزیزان گرامی, میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے. بہت سے ہمارے مسلمان کوشش کرتے کہتے ہیں اوروں کو اس میں شامل کر دیا جائے. They want to add other people to it. We believe it is about the infallible Imams علیہ السلام. بہت سے کہتے ہیں اس میں ازواج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے, بہت سے کہتے ہیں صحابہ کو بھی, اور بعض نے تو یہاں تک لکھا پوری امت ہی آل محمد. انہیں کسی نے یہ سمجھایا ہی نہیں کہ یہ عربی کا آل ہے, انگریزی کا آل نہیں ہے, آل ہی ساری امت جو ہے وہ کہتے ہیں آل ہے. میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں, ایک دلیل نہیں ہے, اگر آپ کے ذہن کو لگے تو دعا دے دیجیے گا. عزیزان گرامی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں اور بھی شامل ہیں. دیکھیں جناب سرور کائنات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. مولا نے آیتیں پڑھی نا کہ یہ آیت ہمارے لیے, یہ آیت میرے لیے, یہ آیت میرے لیے ہے. مجمع آپ نے آیات کی تلاوت کی, کہا یہ آیت میرے لیے. جناب سیدہ نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. امام حسن علیہ السلام نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا آیت تطہیر. جب شام پہنچے نا مولا سجاد, تو مولا نے 7 آیتوں کی تلاوت کی. مجمع کہنے لگا آپ ہر آیت وہی پڑھ رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں. آیت تطہیر پڑھی, آیت مبدت پڑھی, آیت ذی القربہ پڑھی, آیتیں پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ سب آل محمد کی شان میں. توجہ, 6 امام نے کہا ہمارے لیے, 8ویں امام نے کہا ہمارے لیے, 7ویں اور 8ویں امام دونوں نے کہا, ہارون سے مامون سے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. I'm not sure if I'm conveying the message. So many members of the Ahlul Bayt that I can recall, they said ayat at-Tathir is for us. Mawla Ali alayhi salam said it's for us, ayat at-Tathir. Janab Sayyida said it's for us. So many of the imams, 7th, 8th imam, 6th imam, sab ne kaha hamare liye hai. Aizan girami, agar auron ke liye hoti, to wo bhi to kehte hain hamare liye bhi hai. Hello, hai? بھائی جب خود ازواج کبھی نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی ہے, صحابہ نہیں کہہ رہے ہمارے لیے ہے. میں مثال کے طور پہ میں بار بار سارے مجمع میں کہتا ہوں یہ انگوٹھی میری ہے, انگوٹھی میری ہے. یہاں سے کوئی نہیں کہتا کہ نہیں میری بھی ہے, میں نے بھی پیسے ڈالے تھے, اس کا مطلب ہے میری ہے. مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, کسی آدمی کا کسی چیز پہ کلیم کرنا اس کا مطلب ہے اسی کی ہے چیز. آل محمد کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں. ازواج نے جب سب خود کبھی نہیں کہا ہمارے لیے, تو تم کون ہو؟ جب ازواج نے خود کبھی اپنی شان جب بیان کی تو کبھی نہیں کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے تو دیکھ سے گرم چمچے. عزیزان گرامی, میں نے یہ دلیل پیش کی ہے, جدید ہے شاید اگر آپ کو لگی ہو. عزیزان گرامی, کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے آیت تطہیر ہے. جناب سیدہ نے بار بار کلیم کیا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے, آیت مباہلہ ہمارے لیے ہے. عزیزان گرامی, آیت ذی القربہ ہمارے لیے ہے. تو جب یہ آیت تطہیر, آئیں ذرا میں اب خلاص جلدی پیش کر رہا ہوں. I talk fast, I know, but I cannot slow down. I've been on member for 25 years now, so you can't expect me to change now.
Now, our brothers, when they say hadith kisa, they don't mean the full hadith kisa that we read. They only mean one part of. اس حدیث کسا یہ جو ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے نزدیک حدیث کسا اس کے یہ دو جملے بھائی مانتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث کسا، کہ سرور کائنات نے کالی چادر اڑھائی، the cloak he placed on members of his family and he said اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. وہ کہتے ہیں یہ جو چند جملے ہیں نا سرور کائنات، بس یہ ہے حدیث کسا. توجہ، ساری نہیں، کیونکہ کہتے ہیں حدیث صرف رسول خدا کا فرمان ہے، تو اس پورے میں جو جناب سیدہ نے روایت کی ہے اس میں پیغمبر کے یہ جملے کالی چادر اڑھا کے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، وہ کہتے ہیں یہ ہے حدیث کسا. بھائیوں کی کتابوں میں یہی ہے. توجہ. تو میں بہت سوچتا تھا پیغمبر نے کالی ہی چادر کیوں اڑھائی؟ Why did he not place a white shawl? A white cloak. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ریڈ کلر کی چادر، سرخ رنگ کی چادر اڑا دیتے. ہرا رنگ تھا بنی ہاشم کا، ہرے رنگ کی چادر اڑا دیتے. یہ کالی ہی چادر کیوں اڑھائے؟ جو یہاں پہ پاکستانی ہے کوئی؟ اچھا میجورٹی. تو اب جو نہیں، اب پاکستان آپ لوگ کب گئے لاسٹ؟ تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جمعے کا فرائیڈے مارننگز میں نا نعت ہوتی ہے ساری مسجدوں سے بریلویوں کی، تو بار بار نعت پڑھتے ہیں، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. The holy prophet used to wear the black abba. تو کہتے ہیں کہ جو بلیک ابا رسول خدا لیتے تھے ان پہ لاکھوں سلام. Millions of salutations be upon the prophet who wore black cloak. لکھنے والے انڈین تھے لیکن پورے پاکستان میں پڑھی جاتی ہے. تو پورے پاکستان میں یہ نعت پڑھی جاتی ہے، کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی ابا اوڑے تو سنت، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت. تو ایزان گرامی پیغمبر کالے رنگ کی ابا اوڑھتے تھے، اہل بیت کو بھی کالی چادر اڑھائی. میں بہت سوچتا تھا کالی چادر کیوں؟ تو پھر میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. اللہ نے کیا کیا ہے، یہ ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے. The entire مسجد الحرام is sacred. لیکن اللہ چاہتا تھا لوگوں کو سمجھ میں آئے حرم میں اور بیت میں فرق ہے. Allah wanted the people to know the difference between the haram and the house. خانہ کعبہ ہے بیت اللہ. اللہ نے کیا کیا، کالے رنگ کا غلاف اڑھایا، بلیک لوگ اللہ نے پلیس کیا، کہا یہ ہے بیت، یہ ہے حرم. حرم اور ہے، بیت اور ہے. پیغمبر نے بھی یہی فرق کیا. یہ جو کالی چادر کے نیچے ہے نا، یہ ہے اہل بیت. حرم اور ہے، اہل بیت اور ہیں. In Arabic, when you say haram, you mean the wives. So he kept the wives out and he placed the cloak on Imam Ali alayhi salam, Hazrat Sayyida, Imam Hassan Hussain. You know the very famous hadith by all Shias and Sunnis that a wife said, name پہ difference ہو سکتا ہے. میں مسلسل ٹرانسلیٹ کروں تاکہ بہت سے نوجوان پہنچ جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے اور بعض نے اور کا بھی نام لکھا. مجھے اس سے بحث نہیں. کوئی بھی ہو، وائف نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ, do you permit me to come inside؟ دیکھ لو، آپ نے کہا انچی علی الخیر، یا ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں. چلے میں آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، اے ام سلمہ آپ رضی اللہ ہیں، یہ علیہم السلام ہیں. بھائی بڑا فرق ہے وارثان کتاب میں. پیغمبر نے کالی چادر اڑھا کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے عام. لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا. their flesh is my flesh, their blood is my blood. Shouldn't it be the other way around? نہیں ہے لوگ. The Holy Prophet should say میری ڈاٹر ہیں، میرے سن ان لا، میرے دونوں گرینڈ چلڈرن. تو کیا کہنا چاہیے؟ میرا خون ان کا خون، my flesh their flesh my blood. نہیں. توجہ، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اللہ نے کہا تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیغمبر فرما رہے ان کا گوشت، ان کا خون
ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ان کا خون میرا نہیں, میرا خون تو ان کا ہے ہی. ان کا خون میرا خون, جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. پیغمبر کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا. Did everyone follow the points I had? ان کا خون میرا خون ہے. جو ان کا خون بہائے گا, anyone who sheds their blood has shed my blood, and anyone who sheds the blood of the holy prophet is not رضی اللہ عنہ. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. یہ صرف مولا حسین کے لیے نہیں ہے. جو خون حسین بہائے اس نے میرا خون بہایا. جو خون حسن بہائے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. The entire world says the one who murdered Hussein, the one who assassinated Hussein, curse of Allah be upon the one who shed the blood of Hussein. توجہ, ساری دنیا کی جس نے خون حسین بہایا اس قاتل پہ لعنت. تو پیغمبر نے تو کہا تھا جوانان جنت کے سردار دو ہیں. The holy prophet said Al-Hasan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. Both Hassan and Hussein are the masters of the youth of paradise. So then why do you only curse the murderer of Hussein? Why don't you curse the murderer of Hassan? پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں. تو پھر کیوں کہتے ہو صرف جو حسین کا قاتل اس پہ؟ پھر مانو نا جو حسن کا خون بہائے اس پہ بھی لانا. توجہ. اور ابوہما خیر منہما. You know when the Holy Prophet said Al-Hasan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, Hassan and Hussein are the masters of the youth of paradise and their father is better than them. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. Then whoever takes part in the assassination of Ali, he is also cursed. And whoever murders Fatima Zahra, اللہ کے نامی سرور کائنات نے فرمایا ان کا خون, their flesh is my flesh, their blood is my blood, لحمهم لحمی دمهم دمی. Not only that, توجہ, ان سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. Whoever makes peace treaty with them, جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ, جس نے ان کے ساتھ جنگ کی, جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی. اب سمجھ میں آیا جو آل محمد سے لڑے وہ ان سے نہیں لڑا, پیغمبر سے لڑا. پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جو جنگ میں جایا رضان گرامی, یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں یہ وارثان کتاب ہے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا آپ کتابوں میں, میں نے نام نہیں لیا کسی, she said so and so about so and so. Well, she was emotional. If she speaks of emotions and not of intellect, wisdom and infallibility, then she is no longer infallible. So her emotions are on one side, and whenever she speaks for the pleasure of Allah. مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی کہ نہیں. تو اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں وہ جذبات میں کہہ رہی تھی بھائی کتابوں میں ہماری, لیکن وہ جذبات میں. ایزان گرامی اگر جذبات غالب آ جائیں تو عصمت نہیں رہتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب معصوم مانتے ہو تو پھر ہر بات کو مانو. میری بات پہنچ گئی ایزان گرامی. ایزان گرامی اسی لیے بہت سے مسلمان نے پوچھ کیا کہ نہیں رسول خدا ہم ہی جیسے تھے. جب انہیں مانیں گے معصوم تو پھر ان کی جگہ پہ آنے والے کو. قرآن کریم کی بہت خوبصورت ایک آیت ہے, اسی کو پڑھ کے شاید میں مکمل کر دوں کہ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. You know the Holy Quran very clearly declares وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. You will never find a change in Allah's practice. اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا.
Allah chose the successors of all the prophets. Then why would Allah leave it for the ummah to decide? While clearly he says that I will never change my practice. توجہ. When Allah واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے میری روش میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں علم نہ ہو. اللہ علیم و خبیر ہے. جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو سرور کائنات کے جانشین کا انتخاب امت پہ کیوں چھوڑ جائے گا؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وارثان قرآن، وارثان کتاب، وہی جانشین رسول خدا ہو. اور وہ کون ہوں گے؟ تو اب رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. میں نے پہلے دن پیش کیا تھا، وہ مطالب نہیں دہراؤں گا. I'm leaving behind two weighty things: the book of Allah and my progeny, my household. میرے عترت، میرے اہل بیت. عزیزان گرامی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اہل بیت کو اس حدیث سے نکالنا اس لیے ضروری تھا کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، اور کہیں جانشین رسول خدا صحابہ میں سے بنا لیے گئے ہوں اور بننے چاہیے تھے اہل بیت میں سے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور مسلمانوں نے پورا دین پیش کر لیا ہے صحابہ پہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول خدا کے جانشین اہل بیت میں سے ہوں اور ہم صحابہ میں تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، 6 کتابیں. there are 6 books of our brothers. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی. 4 of these books mention a hadith. And also مسند احمد بن حنبل، موطا مالک اور مسند احمد بن حنبل تو 8 بن جاتی ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا. Out of 8, 5 books, out of 6, 4 of them mention this hadith. صحیح بخاری has 1 hadith. صحیح مسلم has 7. اور کتابوں میں بھی، نسائی میں بھی ہے، سب جگہ پہ ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہوں گے 12. لا یزال عمر هذه الامه، یہ کبھی بھی دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے 12 جانشین نہ آ جائیں. کیا الفاظ ہیں؟ 12 رجلا. صحیح بخاری mentions the word 12 رجل. Remember the word رجل? If you go to Khaybar, you will know what رجل means. لَأَأْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. رسول خدا فرما رہے ہیں میرے بعد 12 مرد آئیں گے. پہلا میں نے خیبر میں دکھا دیا، 11 ایسے ہی تلاش کر لیجئے. میں مکمل کروں مضمون؟ سخت تو نہیں ہے الفاظ. تو گرامی، صحیح مسلم میں 7 حدیث ہیں. کتنے؟ 7. ایک میں ہے 12 رجل، 12 men. ایک میں ہے 12 امیرن، 12 commanders. 5 میں ہے 12 خلیفتن، 5 خلیفہ، 12 خلیفہ. 5 میں ہے 12 ہے 12، نہ 3 نہ 4 نہ 5 نہ 6. اب اگر کوئی 12 نہیں مانتا تو وہ دلیل لائے، کیونکہ قرآن میں بھی 12، صحیح بخاری میں بھی 12، صحیح مسلم میں بھی 12، ہر جگہ ہے 12. 5واں سورہ، سورہ نمبر 5 verse نمبر 12، 5 اور 12 کوئی نہیں بھولے گا. سورہ مائدہ 5واں سورہ 12ویں آیت، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ، اور ہم بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجیں گے. There'll be 12 chieftains amongst بنی اسرائیل. جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے. توجہ. I went to a interfaith course, leadership training program in Cambridge University about 10 years, 11 years ago. تو اس میں ابراہیمک فیتھ کو بلایا گیا تھا. 7 جوئش تھے، 7 کرسچنز and 7 مسلمز. So there were 7 Jewish, 7 Christians and 7 Muslims. I was the only Shia. On the final day, when the course finished, تو انہوں نے کہا بھائی ہم کوئی ایسی چیز تلاش کریں جو ہم میں سب میں کامن ہو. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. فیکلٹی بہت بڑے، آکسفورڈ، کیمبرج، سویس، ہارورڈ، پرنسٹن کے about 20 people in the faculty تھے. ایک سے قابل لوگ کے ٹریننگ لیڈرز کی کر رہے تھے. عزیزان گرامی، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں بتاتا ہوں جو سب چیزوں میں کامن. I'll mention something which is common between all the faiths. Everyone started looking at me. امامہ بخوا کو پتہ ہے، وہ ویسے ہی آدھے لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے. میں نے کہا جواب میرے پاس ہے، سب میں ہمارے میں کامن ہے. کہ کیا؟ میں نے کہا 12.
The Jewish said, oh, so you also believe in 12? توجہ, انکے 12 tribes ہیں, 12 chiefs ہیں. پھر Christians نے کہا, oh, you both believe in 12? توجہ, انہوں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام, جیسس کے بھی 12 disciples. توجہ, میں نے تو اتنی دلیلیں دے دی پھر بھی مجمع خاموش. یہودیوں کے بھی 12, جناب موسیٰ کے 12, جناب عیسیٰ کے 12, رسول خدا کے 12. اگر کوئی 12 نہیں مانتا وہ دلیل لائے, ہم سے نہ دلیل پوچھے. عزیزان گرامی, رسول خدا کے جانشین 12 ہیں, قرآن کے وارث 12 ہیں, وارثان خود. Is everyone paying? توجہ فرمائی جانے کی رہا. یہ قرآن بہت شفاف ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھائی. عزیزان گرامی, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اتنے ہی امپورٹنٹ ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آئے؟ توجہ, اللہ نے نام نہیں بتایا, صفات ایسی بتائی ہیں جو سوائے علی کے کسی میں نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. Allah did not mention the name of Ali ibn Abi Talib, but he mentioned the qualities that no one possesses except for Ali ibn Abi Talib alayhi salam. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, except for Ali who slept on the bed of the Holy Prophet. یہ اتنی آیات ہیں. انما عزیزان گرامی, یہ صرف آیت تطہیر نہیں ہے. اب وقت نہیں رہا, نہیں تو میں اور آیات کی تلاوت کرتا چلی تھی. عزیزان گرامی, آل محمد نے جہاں جہاں پہ عمل کیا اللہ نے آیت نازل کی. You know, there is a major difference between the companions and the Ahlul Bayt. ایک جملہ پھر پیش کر کے مجھے یہ پیش کرنا جو میری محنت ہے اسی پہ تمام کر دوں گا. I'll now conclude. کسی ایک صاحب سے, کسی صحابی سے پوچھا بھئی صحابہ رسول میں سب سے افضل کون؟ تو انہوں نے کہا فلاں, وہ. انہوں نے کہا اس کے بعد کا وہ. انہوں نے کہا اس کے بعد کا وہ. ایک اور میں پاس بیٹھے تھے تھا, ووٹ کیا ہے, کہا اس کے بعد. انہوں نے کہا وہ, کا پھر وہ پھر 7 تک پوچھا, کہا تو علی کا نام ہی نہیں لیتا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا تو اپنا سوال درست کر, میں جواب درست کروں. علی صحابہ میں نہیں اہل بیت میں ہے. تو نے پوچھا صحابہ کا تھا, میں نے صحابی بتا دیے. There is a major difference between companions and the household. Ahlul Bayt میں صحابہ میں بڑا فرق ہے. آئیے, this is my personal conclusion that I want to give you. The companions are the ones who wait for the ayah to be revealed so they can practice. They wait for the ayah. So the ayah came, Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salat. Oh, you who believe, establish prayers. So the Sahaba started praying. The ayah came, wa'atu zakah. Give zakah, so they gave zakah. The verse from the Holy Quran came, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, you who believe, fasting has been prescribed for you, like it was prescribed for the people before you. So the Sahaba started fasting. Tawajjo. Ayat in the Holy Quran, the verse came, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. The Hajj of the house, the pilgrimage for the house of Allah subhanahu wa ta'ala has been prescribed for the people who have the financial potential. Istita'at, tawajjuh. You see, the verses kept coming and the Sahaba kept practicing. They would wait for the verses. When is the next verse going to come so I can practice? This is the difference between the companions and Ahlul Bayt. The companions waited for the verses and the verses waited for Ahlul Bayt. When will Ali sleep on the bed that I will go down? When will Fatima give the bread in the way of Allah that I will go down? When will Ali go to zakat, go to ruku and give zakat that I will come down? I'm not sure people are here. The verses waited for Ahlul Bayt. They would practice and the verses would come. بھائی بہت فرق ہے صحابہ میں اہل بیت میں. صحابہ آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے. آیت آئے تو ہم عمل کریں.
آیتیں اہل بیت کا انتظار کرتی تھیں، یہ عمل کریں تو ہم جائیں، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو ہم جائیں، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو ہم جائیں، علی ذوالفقار کھینچیں تو اللہ سورہ توبہ میں کہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے مارے گا۔ تو پھر مانو نہ کوئی ید اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں وارث کتاب بنایا ہے انہیں کچھ خاص فضائل دے کے بھیجا ہے، ایسے خواص ہیں جو سوائے ان کے کسی میں نظر نہیں آئے۔ Allah has given them special merits. No one has except for Ahlul Bayt alayhi salam. I know the time has concluded. عزیزان گرامی، جو وارثان کتاب ہے آج بھی جو وہ کہہ گئے ہیں کتاب گواہی دے گی، جو انہوں نے کہا وہ حرف آخر ہے۔ The last words are of Ahlul Bayt alayhi salam. No one has the final word except for Ahlul Bayt alayhi salam. عزیزان گرامی، قرآن خود گواہی دیتا ہے یہ میرے وارث ہیں، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی عظمت جو ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ عزیزان گرامی، میں جس بات پہ جو میں نے نتیجہ دیا ہے، یہ قرآن کے وارث سوائے آل محمد علیہ السلام کوئی نہیں، اور صحابہ تو خود جگہ جگہ کہتے رہے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ 70 places. Do you know that second Khalifa said 70 different times? And one of my teachers, he compiled an entire book that Shia scholars always say 70 places. The second Khalifa said, Lawla aliyun lahalaka Umar. Had it not been for Ali, I would have been destroyed, I would have perished. 70 places. So my teacher said, I want you to compile all of those 70 places. کہ 70 جگہیں تلاش تو کروں کہ یہ سارے شیعہ علماء ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ 70 مقامات پہ دوسرے خلیفہ نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو انہوں نے پوری کتاب کمپائل کی، 67 انہیں مل گئے۔ پریشان ہو گئے آپ تو؟ 67 places he found from the books. بھائیوں کی کتابوں سے کہتے ہیں کہ مجھے ساری کتابیں نہیں میں نے پڑھی۔ آپ تو پریشان ہو رہے ہیں، تو میں تو واقعات بھی پڑھنے والا تھا، وقت نہیں ہے۔ وہ یہ زور دے رہے ہیں بس پر۔ At the time it showed only just one incident کہ جب فیصلہ دیا کہ بھئی اسے سنسار کر دو خاتون کو، stone her to death، مولا امیر السلام کے گھر میں آواز پہنچی، مولا فوراً مسجد میں آئے، کہا نہیں اسے سنسار نہیں کر سکتے۔ یا علی یہی ہے سزا، پیغمبر اسلام نے یہی بتایا، قرآن میں یہی۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پورا پڑھا؟ بچے کی دودھ پلائی 2 سال، اگر ماں قصوروار ہے بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ ولادت بھی دے گی، 2 سال دودھ بھی پلائے گی، اس کے بعد سزا اجرا کی جائے گی۔ تو فوراً چیخے کہنے لگے پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں ہوں اب الحسن نہ ہو، یہ مشکل فیصلے مجھے کون سمجھایا کرے گا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنے مقامات پہ مولانا نے کبھی جا رہے حملہ کرنے کے لیے کہا خالد بن ولید کو بھیج دیں، کہ کیوں یا علی میں خود کیوں نہ جاؤں حملہ کرنے کے لیے؟ کہ تم میدان میں ڈٹتے نہیں ہو، تم لڑتے نہیں ہو، تم بھاگ جاتے ہو، اس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوگی، اسلام کی توہین۔ تو کہنے یا علی میں اس دفعہ لڑ لوں گا۔ مولانا نے کہا نہیں، تم خود بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ایسا کام نہ کرو۔ عزیزان گرامی، یہ دقت ہے جناب۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی علی ابن ابی طالب چاہتے تھے تبھی تو بچا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مولا کو ان سے نہیں اسلام سے محبت چھے، حرف آئے گا اسلام پہ آئے گا۔ بے انتہا اہم ہے ہمیں سمجھنا کہ جناب مولا کائنات نے کتنی قربانیاں دی،
اسلام کی خاطر. عزیزان گرامی، میں نے مکمل کر دیا. وقت میں لینا چاہتا تھا. آج برادران نے کہا، ایک مؤمنہ کی چہلوں کی مجلس ہے اور انہوں نے درخواست کی، اور ہمارے یہاں مجلس، انہوں نے کہا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ. عزیزان گرامی، وہ بی بی جنہیں سرور کائنات نے فرمایا ہو زینو اب ہے. مولا کو دو باتوں کی حسرت تھی نا. ایک، میں راہ خدا میں پوری گردن دینا چاہتا، لیکن دشمن ڈرتا تھا، خوف سے اس نے تلوار چلائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، تو مولا کی گردن پہ نہیں لگی، سر میں لگی. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کی تلوار. اور دوسرے، مولا نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ مکمل نہیں ہو سکا، کوئی بیچ میں کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا خطبہ مکمل کر دیں. کہا اگر یہ آج مجھے نہ ٹوکتا میں قیامت تک کے سارے حالات کھول دیتا. کہ مولا مکمل کر دیں. کہ نہیں، کہ ابن عباس ہے میرے چچا کے بیٹے، اے عبداللہ ابن عباس، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس نے میرا دل توڑ دیا، میرے خطبے کے درمیان کھڑا ہوا، ٹوک دیا، روک دیا کہ نہیں پڑھوں گا، خطبہ نہیں دوں گا. تو مولا کہتے تھے مجھے دو باتوں کی بڑی حسرت، ایک میں سر نہیں دے سکا، دوسرا میں خطبہ نہیں پڑھ سکا، مکمل نہیں کر سکا. تو مولا کے دو بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. بیٹے نے کہا بابا آپ کی جگہ سر میں دے دوں گا، پتہ نہیں میں کیسے مکمل کروں گا. بیٹی نے کہا بابا خطبہ میں آپ کی جگہ ادا کروں. جب مسجد کوفہ میں آؤں گی تو بابا آپ کے چاہنے والے کہیں گے یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہے ہیں. علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو گئے. عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کی عظمتیں ہیں. میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا سارے مصائب بی بی کے مصائب بہت زیادہ. کچھ ایسے مصائب ہیں بی بی کے جو کسی پہ نہیں آئے. مصائب اتنے مصائب کسی پہ نہیں آئے. مجھے معاف کیجیے گا لیکن جناب سیدہ نے مصائب دیکھیں، بی بی نے خود کہا صبت علیہ مصائب اللہ، لیکن کچھ ایسے مصائب ہیں کہ جناب سیدہ نے بھی نہیں دیکھے. چادر کا چھن جانا، بازاروں میں لایا جانا، شرابی کے دربار میں کھڑا ہونا، ہر مقام پہ خطبے دینا. عزیزان گرامی، کوئی وجہ ہے نا کہ بی بی کو ام المصائب کہا گیا ہے. بھئی آج میں پیش کروں گا کوئی اگر سخت جملے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جناب زینب کے مصائب برداشت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. کون ہے جناب زینب؟ بی بی کے کچھ ایسے مصائب ہیں کہ ہر امام نے بی بی کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا. بی بی کے کچھ ایسے مصائب ہیں، آپ جانتے ہیں نا، ہر ماں کو اولاد سے عجیب و غریب محبت ہوتی، اور اگر بیٹے اون و محمد ہوں تو شب عاشور بی بی بار بار بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوارتی اور کہتی میرے شیرو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، مجھے پورا یقین ہے تم دلیرانہ انداز سے جنگ کرو گے، لیکن میرے شیرو اگر فرات تک پہنچ بھی جاؤ نا تو پانی نہ پینا. میرے شیرو ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، اماں آپ کی وصیت یاد رہے گی. عزیزان گرامی، مجھے حضرت اون محمد کے نہیں جناب زینب کے مصائب کو پڑھنا ہے. جب جناب اون محمد کے لاشوں پہ مولا حسین پہنچے تو ایک کی شہادت ہو چکی تھی، ایک میں رمق باقی تھی. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کو دیکھ کے کہا مامو جان ہماری ماں کو آخری سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا اماں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، مولا جب لاشیں اٹھا کے لائے نا تو دیکھا سب بیویاں آ گئیں، جناب زینب نہیں آئیں. مولا نے آواز دی، جناب فضہ سے کہا میری بہن سے کہیں بیٹوں سے ودا کر لیں. علماء کہتے ہیں جب جناب زینب تشریف لائی نا، دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے بس ایک جملہ کہا اونو محمد، میرے شیرو میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے، مجھے بتاؤ میں کسے بھائی پہ قربان کروں. اجرکم اللہ. بی بی کی عظمتیں بہت زیادہ. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. 11 محرم کا دن نکلا، بی بی کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف مولا حسین کے لاشے پہ. پھر کوفے چلی گئیں، شام گئیں، شام میں بی بی کو رہائی ملی. بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. پورے رات سے بی بی گریہ کرتی رہی، ہر جگہ پہ تعارف کرواتے رہے، خبردار مجھے باغی کی بہن نہ کہنا، میرا بھائی نواسہ رسول ہے، میرا بھائی دوش رسالت کا سوار ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا خون میرے بھائی کی رگوں میں. بی بی تعارف ہر جگہ کروا رہی ہیں، یہ میرا بھائی حسین ہے. آپ کون ہیں؟ میں رسول کی نواسی ہوں.
ہمیں تو بتایا گیا یہ باغیوں کا قافلہ کا، نہیں میں رسول کی نواسی ہوں۔ عزیزان گرامی، ان حالات میں بی بی نے اپنا حوصلہ رکھا۔ اب ایک مرتبہ کربلا واپس آئیں، بی بی نے مرثیہ کہا ہے، بی بی کے اشعار ہیں مولا حسین کے لیے، بی بی کے اشعار ہیں حضرت علی اکبر کے لیے، بی بی کے اشعار ہیں جناب عباس کے لیے۔ ہر جگہ مرثیہ بی بی کا ملے گا، نہیں ہے تو حضرت اون و محمد کے لیے نہیں، حضرات اون و محمد کے لیے بی بی کا مرثیہ نہیں ہے۔ میں نے بھی مصائب شروع کیے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ آج ام المصائب کا پرسہ جناب سیدہ کو دینا ہے، آج امام زمانہ کو پرسہ دینا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، چلیے گا ذرا میرے ساتھ۔ جب بی بی کو رہائی مل گئی نا تو بی بی کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں، لیکن جب کربلا سے جانے لگیں تو ایک مرتبہ اون و محمد کی قبروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد الوداع، میرے شیرو ماں وطن جا رہی ہے۔ ماں جینا تڑپ کے کہہ رہی تھی الوداع میرے، کیوں کوئی اور بی بی مجھے دیکھ کے یہ نہ کہے اب بی بی کا صبر ختم ہو گیا۔ اب جناب زینب بیٹوں سے وداعی برداشت نہیں کر رہی، بی بی نے آنکھیں بند کر کے، آنسو بہ رہے تھے لیکن آواز نہیں بلند کی، کہ اون و محمد الوداع، ماں وطن جا رہی ہے۔ بی بی آئی مدینے واپس، پیش کروں آپ کے سامنے بی بی جب مدینے آئی نا تو بی بی نے آواز دی، سید سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں پہلے نانا کو بتاؤں گی حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ مولا سجاد نے آواز دی، بشیر جاؤ جا کے اعلان کر دو حسین کا میرے بابا کربلا میں مارے گئے۔ بشیر منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ سارے مدینے میں آواز پھیل گئی، حسین کربلا میں مارے گئے، سب رونے لگے، سارے مسلمان مسجد نبوی میں آ گئے، روضہ رسول پہ آ گئے۔ جب آئے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب پہنچی، جب بی بی آئیں بی بی نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے روک کے فرمایا، یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، نانا میں نے چیخ چیخ کے کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنے۔ خدا کی قسم مقتل میں لکھا ہے، سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے، اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ نانا میری پشت پہ نیل ہے، میرے بازوں پہ، مدینے والے بہت نبی کی نواسی کو تازیانے مارے، اجرکم اللہ۔ لوگ مدینے والے رو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے، پڑھوں سارے مسائل، مولا سجاد نے ایک مرتبہ پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں گھر چلیے، کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلی۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں مدینے والوں کو جانے دیں، جناب سیدہ کی قبر راز تھی نا، کہ میں آپ کو دادی کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ جب سب چلے گئے کہ پھوپھی اماں چلیے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں یہ میری دادی کی قبر ہے، آپ اپنی ماں کی قبر پہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنا سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کہ اماں میں کربلا سے ہدیہ لائے ہوں، اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا۔ بی بی نے کرتا مولا حسین کا جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ جیسے ہی قبر پہ کرتا بچھایا، قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا۔ بی بی نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہو رہا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، اماں میں نے حسین کا گلا۔ اجرکم اللہ، اجر 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا بھائی، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب روتی ہوئی، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلیں۔ جیسے ہی گھر آئی نا،
ہر بیوی کو بلایا، پرسہ دے رہی ہیں، ہر بیوی نے پرسہ دیا، کہا بس مجھے میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، مجھے کوئی بھی بیٹوں کا پرسہ نہ دے۔ ایک مرتبہ بیوی سب سے پرسہ لے رہی ہیں، جب بیوی کئی گھنٹے بیٹھی رہی نا، ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا۔ جناب عبداللہ بیوی کے شوہر نے کہا جناب سید سجاد سے، اے سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ وہ بیوی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کے سر نہیں لیے، جب چہلم پہ واپس کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں، نانا کے روزے پہ بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا گلہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آئیں، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا۔ کب تک برداشت کرتی؟ آخر ماں تھی، جب اپنے گھر جانے لگی، بی بی نے برقع سر پہ رکھا، بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا، جب ٹانگیں کانپنے لگی، بی بی گھر آئی، جیسے ہی گھر آئی صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی، بی بی نے مسلح اٹھا کے سینے سے لگائے اور رو کے کہنے لگی، او نا محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، مجھے میرے بیٹے بہت یاد آتے۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر آ گئے۔ جیسے جناب عبداللہ گھر آئے نا، بی بی کو دیکھا، ایک مرتبہ جملہ کہا، بی بی آپ ہمارے گھر کیوں آئیں؟ میری زوجہ گھر نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے یہ جناب زینب ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کسی قریبی رشتہ دار کو 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد دیکھیے اور پہچان نہ سکیں؟ جب جناب عبداللہ نے کہا نا بی بی کیوں آئی ہیں ہمارے گھر، جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اون محمد مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر زمین پہ گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے نا، جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہے؟ جناب عبداللہ نے رو کے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے اتنا بتائیے یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان کیسے؟ جناب زینب نے رو کے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔